غلام مصطفیٰ خان ایک مثالی کردار. ترتیب و پیشکش شہیر مرزا. کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے حالات اس کے نصیب کا حصہ ہوتے ہیں، اور شاید ہوتا بھی ایسا ہی ہے، لیکن ان حالات میں خود کو ڈھالنا اور ان کے اتار چڑھاؤ کے اثرات سے اپنے وجود کو بالا تر رکھنا کسی حد تک انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ گزرا ہوا کل بہتر تھا اور گئے دور کے لوگوں میں بہت وفاداری اور محبت ہوا کرتی تھی، لیکن یہ کہتے ہوئے لوگ اکثر اس بات کا گمان بھول جاتے ہیں کہ کیا اس بدلے ہوئے دور میں وہ خود تو نہیں بدل گئے ہیں. مصاحبہ نفس یعنی اپنی خود کی پرکھ کرنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے لیے وقت اور حالات کا تجزیہ اور زندگی کے لیے نظریہ دوسروں کے مقابلے بہت مختلف ہو جاتا ہے. میرے مضامین کا ہیرو ہونے کے لیے میری شرائط بہت معصومانہ لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. میں شخصیت پسندی سے اوپر اٹھ کر ایسے حقیقی کرداروں کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کا وجود اور جن کی سوانح حیات ایسے لوگوں کو بھی پسند آئے جو بھلے ہی صاحب عنوان سے مکمل طور سے ناواقف ہوں، لیکن پھر بھی اپنے ارد گرد اپنے ہیرو کو تلاشیں اور کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اپنے تصور کے ہیرو کو یاد کر کے اسے دل ہی دل میں خراج پیش کر سکیں. کتنا خوبصورت احساس ہوگا کہ جب میرے ہیرو کے ذکر سے آپ کو ایک زمانے کے بعد اچانک کسی رشتہ دار، کسی پڑوسی یا کسی ایسے شخص کی یاد آئے اور آپ کے ذہن پہ ابھرے جو آپ کا ہیرو رہا ہو اور جس کا مثالی کردار آج بھی ذہن نشیں ہو. آج ایک ایسی شخصیت کا ذکر جنہیں میں نے بہت نزدیک سے جانا اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ان جیسے انسان کی مثال دے پاؤں گا. انگریزی میں اکثر استعمال کیے جانے والے لفظ اوتھرو جینٹلمین کی خصوصیات پر پورا اترنے والا کردار اور اپنی شخصیت کے حوالے سے نیکی اور انکساری کا نمونہ تھے ہمارے ہیرو. 8 فروری 1943 کو مراد آباد میں پیدا ہونے والے شخص جن کا نام غلام مصطفیٰ خان تھا، بزرگوں کے بہترین خدمت گزار، ہم عمر لوگوں کے ہم خیال عزیز، بچوں کے لیے بے حد محبت کرنے والے بزرگ دوست، شاندار شوہر اور ایک ذمہ دار باپ، یعنی ہر کردار میں بے مثال، ایک صادق، ایک امین، ایک بھروسے مند رازدار، وفاداری اور رواداری کا مجسمہ. عام طور سے لوگ انہیں منّے بھائی کے نام سے مخاطب کرتے رہے اور میں انہیں خالو جان کہتا تھا، جبکہ میرے والد مرحوم انہیں منّے میاں کہا کرتے تھے. بتاتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں انہیں راجو کہا جاتا تھا اور ان کی بیگم محترمہ انجم صاحبہ انہیں راجو کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتی تھیں، اور آج بھی ان کے راجو ان کے آس پاس ہی موجود ہیں. غلام مصطفیٰ خان صاحب کے والد کا نام جناب بشیر الحسن صاحب تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام سیدہ خاتون تھا. اپنے دور جوانی میں بشمول فٹ بال، بیڈمنٹن، تیراکی اور ایتھلیٹکس جیسے مختلف کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے غلام مصطفیٰ خان صاحب درمیانے قد کے مضبوط ہاتھ پیروں والے شخص تھے، جنہوں نے سن 1963 میں محکمہ بجلی میں ملازمت شروع کی اور مراد آباد، مین پوری، بجنور، دھامپور اور ہردوا گنج وغیرہ میں تعیناتی کے بعد سن 1983 میں مستقل طور سے لکھنؤ میں سکونت اختیار کر لی. اسی درمیان سن 1971 میں غلام مصطفیٰ خان صاحب کی شادی ایڈوکیٹ چودھری نفیس احمد صاحب کی دختر محترمہ انجم نفیس صاحبہ سے ہو گئی، اور وہ اپنی بیگم اور دونوں بیٹیوں سیما اور صوبیہ کے ہمراہ لکھنؤ میں مقیم رہے، جہاں سن 1999 میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے. میں اس مضمون میں اس بات کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ خان صاحب نے اپنی حیات میں پہلے اپنی والدہ مرحومہ سیدہ خاتون اور پھر اپنی خوش دامن ساس مرحومہ کلثوم بیگم کی خدمت کا جو مثالی نمونہ نئی نسل کے سامنے رکھا وہ قابل تقریظ ہے. جو لوگ اس خدمت کے شاہد ہیں وہ اسے ایک درس تصور کر کے اگر اپنی زندگی میں اس کا کچھ حصہ بھی عمل میں لا سکتے ہیں تو یقیناً وہ خدمت کی ایک نظیر ہوگی. ایک طویل عرصے تک خالو جان نہ صرف اپنی سماجی ذمہ داریاں نبھاتے رہے بلکہ انہوں نے اپنی مذہبی فرائض بھی خوب نبھائے. مسجد کی مختلف ذمہ داریاں ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھیں،
اور وقت اور موسم کی فکر نہ کرتے ہوئے وہ سخت سردیوں میں بھی فجر کی اذان دے کر لوگوں کو بیدار کیا کرتے تھے۔ خالو جان غلام مصطفیٰ خان صاحب شعر و ادب میں گہری دلچسپی رکھتے تھے، اور مجھے ان کی یہ معصومانہ عادت بے انتہا پسند تھی کہ وہ اکثر فون کر کے بتایا کرتے تھے کہ فلانے چینل پر فلانا مشاعرہ آ رہا ہے۔ غرض کہ انہیں نہ صرف لوگوں کی خیر و عافیت کی فکر رہتی تھی، بلکہ یہ خیال بھی ہمیشہ رہتا تھا کہ کس کی کیا پسند ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر جب کوئی سیریل اپنے نقطہ عروج پر ہوتا تھا تو گھر کا ماحول الگ الگ کرداروں کی طرفداری کو لے کر دو گروہوں میں بٹ جایا کرتا تھا، لیکن خالو جان اکثر اپنے کردار کی قربانی دے کر اپنی آپا اور اپنی سلمہ باجی کے کرداروں کی پیروی پر اتر آتے تھے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی صفات تھیں جو غلام مصطفیٰ خان صاحب کے کردار کو دوسرے اچھے لوگوں کے مرتبے سے افضل مقام پر فائز کراتی ہیں۔ انہوں نے اپنا رتبہ اور لوگوں کے دلوں میں جگہ رشتوں سے زیادہ اپنے خلوص اور بے لوث محبت کے ذریعے کمائی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بے وقت کی رخصت تمام عزیز و اقارب کو بے پناہ تکلیف دے گئی۔ اس دنیا فانی سے رحلت تو نظام قدرت ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب معمہ اور آزمائش ہے کہ اچھے لوگوں کا بلاوا اکثر ایسے اچانک آ جاتا ہے مانو دوسری دنیا کو بھی نیکبخت افراد کا انتظار رہتا ہو۔ خالو جان وہ انسان تھے جو کسی کو یاد کرنے یا کسی سے ملنے کے لیے کسی خاص موقع یا وجہ کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ دور حال کے بیشتر معاملات اور خود غرضی کے تعلقات کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور تمام لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کیا کرتے تھے کہ خوش اخلاقی ہی سب سے عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ وہ نیک سیرتی اور حسن اخلاق کا ادارہ تھے۔ خوش کلامی اور میٹھے بول ان کی پہچان تھی، دوسروں کی فکر ان کی اپنی فکر سے بالاتر رہتی تھی۔ وہ ایک غریب پرور اور دوسروں کے کام آنے والے بے ضرر انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوسروں کے کام آ سکیں۔ خدمت گزاری کا عمل ان کے نزدیک تسکین روح جیسا معاملہ تھا۔ کسی کی تکلیف کا احساس انہیں اپنی تکلیف سے زیادہ رہتا تھا۔ تمام ذمہ داریوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لینا ان کا مرکزی شوق تھا۔ کسی کی دعوت، عیادت، تعزیت وغیرہ پر ان کی حاضری بے غرض ہوتی تھی۔ ان کی اسکوٹر مانو الادین کا وہ قالین تھی جو ان کے حکم کے تابع تھی، اور جس کی حیات کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ وہ دوسروں کے مسائل و ضرورت کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ رشتہ داروں اور جان پہچان والوں میں شاید ہی کوئی ایسا نفر ہوگا جو اس جادوئی اسکوٹر کی سواری سے محروم رہا ہو یا جس کی کسی حاجت کے پر ہونے کا ذریعہ نہ بنی ہو۔ دسمبر 2022 کی شروعاتی تاریخوں میں اسی اسکوٹر پر سوار غلام مصطفیٰ خان صاحب ایک سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے، جس میں انہیں سر میں گہری چوٹیں آئیں، اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ سفر اختتام کے بہانے بنتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ان کی صحت کے معاملات بگڑتے چلے گئے، اور دوسروں کو بے پناہ خدمت دینے والے خالو جان اپنے اہل خانہ کو بغیر کسی سخت آزمائش میں ڈالے 21 دسمبر سن 2022 بروز بدھ دنیا فانی کو رخصت کہہ گئے، لیکن اپنے پیچھے اپنا مثالی کردار ہمارے درمیان چھوڑ گئے جو انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں کے نزدیک رہے گا۔ آج ان کا ذکر آتے ہی تمام اہل خانہ اور اعزاء انہیں دل سے خراج پیش کر رہے ہیں۔ کیا بزرگ اور کیا ہم عمر! غلام مصطفیٰ خان صاحب یا منع بھائی کا ذکر سب کے لبوں پر شیریں الفاظ لانے اور آنکھوں کو نم کرنے کا مادہ رکھتا ہے۔ میں ان تمام لوگوں کا ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے نہ صرف ایک شاندار انسان کو یاد کر رہا ہوں، بلکہ غلام مصطفیٰ خان صاحب سے جڑے بہت سے ایسے لوگ جو ایک مدت سے آپس میں نہیں مل پائے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کر یا آواز سن کر خوشی محسوس کریں گے۔ منع بھائی سے اپنی محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے زہرا صاحبہ نے تمام لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے احساسات کو یکجا کرایا، جو میرے نزدیک لگ بھگ ناممکن ہوتا۔
ساتھ ہی میرے بیٹے شہریار مرزا نے اپنے بڑے بڑے نانا جناب غلام مصطفیٰ خان صاحب کو خراج کے طور پر بہت محنت سے اس ویڈیو کو عملی شکل دینے میں میری بہت مدد کی۔ پاپا کے بارے میں سب نے اتنا کچھ کہا ہے کہ ہم کیا کہیں۔ بس وہ ایسا خالی پن چھوڑ گئے جس کو بیاں کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے جو مجھے ایسے والد ملے جنہوں نے کبھی کسی چیز کی کمی زندگی میں نہیں رکھی۔ کچھ لوگوں کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی کہ جانے کے بعد ایک خالی پن ہماری زندگی میں رہ جاتا ہے۔ جانے انجانے ان کا چہرہ، ان کی آواز ہر وقت ذہن میں رہتی ہے۔ ایک وقت کے بعد اتنا کچھ بدل جاتا ہے، یاد کرنے کے لیے بس وہ انسان نہیں ہوتا جسے یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو، آمین۔ میں اس آڈیو میں پاپا کے بارے میں سب کچھ تو نہیں کہہ سکتی، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ کچھ فیلنگز اپنی بولوں میں۔ بس کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں، اور واقعی ہم لوگوں نے ان کے ہوتے ہوئے بہت راج کیا ہے، بہت منمانیاں کی ہیں۔ سب کچھ پاپا نے ہمارے لیے کیا، شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا جو پاپا ہمارے لیے کرتے تھے۔ ان کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بس ایسا لگتا ہے وہ ہے، بس یہی ہے۔ گھر میں تو ان کے جا کر ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی آ جائیں گے اور کہیں گے اور کیا ہو رہا ہے بیٹا، بس یہی ہمیشہ پوچھتے تھے۔ آئی مس ہم اے لاٹ، ان کو بہت ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہر پل ایسا لگتا ہے کہ ابھی آئیں گے، اور بہت دل چاہتا ہے کہ ان کی آواز سنیں، فون پہ یا کہیں بھی۔ بس اب آپ کیوں چلے گئے؟ آئی مس یو اے لاٹ۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہترین مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ منی کے معاملے میں ماشاءاللہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا لڑکا تھا، بہت زیادہ فرما بردار سب کا تھا، لیکن بہت اچھا اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور خداوند تعالیٰ اس کو اپنے یہاں بہت ہی اچھی جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں، آمین۔ بہت ملنسار اور سب کو چاہنے والے، بچوں کو بہت پیار کرنے والے، اچھے لیے ہر بات میں دخل دیتے تھے، سب کا کام کرتے دیتے تھے، جو کوئی کہتے تھے تو فوراً اس کا کام بھی کر دیتے تھے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج بہت یاد آ رہی تھی منی کی۔ ایک دن آیا تو میں لیٹی تھی تو آ کے لیٹ گیا، بیٹھ گیا میرے پاس۔ اب جب میں نے کروٹ لی بہت دیر کے بعد تو میں نے کہا کون؟ بولے کیا ہوا پھوپھی جان؟ میں نے کیوں نہیں، تم کیسے؟ بولا آپ لیٹی تھی، کوئی تھا نہیں، نماز پڑھنے گیا تھا انور بھی، تو میں نماز پڑھ کے آئے، دیکھا آپ لیٹی ہیں، تو یہیں بیٹھا رہا جب تک۔ اس کے بعد جب میں نے کروٹ لی تو مجھ سے بولا کہ آپ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا ایسی ہے، تو چائے بنا کے لایا، بہت منع کرا۔ چائے پینے کے بعد پھر اس کے بعد جب انور آ گیا تب وہ یہاں سے گیا۔ کوئی جمعہ نہیں جاتا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا جمعے کو آیا نہیں۔ میں نے کہا منی تم آج آئے کیسے نہیں؟ کہ عمیر بھائی کو نماز پڑھانے لے گیا تھا، انہیں گھر تک لے گیا، بس وہ گھر چلا گیا۔ میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچائیوں میں جو ہماری ساس تھے ان کے بھانجے ہر جمعے کو آتے تھے ان کے پاس، تو بس اس کی تو خیر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کہاں تک اس کی بات کریں۔ ابھی بھی یاد آ جاتا ہے مجھے، آج یاد بھی آ رہا تھا جمعے کے دن صبح کو۔ میں نجمہ بیگم غلام مصطفیٰ خان عرف منی بھائی کی چچا ساس ہوں۔ منی بھائی کے لیے کچھ بھی کہنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو اس قدر نیک، نرم دل اور دیندار انسان تھے کہ ہر کوئی بھی بندہ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور منی بھائی میرے داماد تھے، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیا، اور وہ ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے، سب کا بہت لحاظ کرتے تھے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کا لحاظ تو ان میں خوب آتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان میں خوبی زبردست تھی کہ وہ اپنی ماں اور اپنی ساس کا انہوں نے بہت
خدمت کی ان کی جو ہر بندہ نہیں کر سکتا. اور اللہ پاک ان کو اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن میری اللہ سے دعا رہتی ہے ہمیشہ کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے صغیرہ و کبیرہ بھی گناہ ہوں ان کو اللہ پاک معاف کرے، اور ہمیشہ ان کو اونچی جگہ دے جنت میں. آمین. غلام مصطفیٰ خان عرف منّے بھائی، ویسے تو میری ملاقات ان سے زیادہ نہیں ہوئی. میں سعودی عرب میں ہوتا تھا اور وہ ہندوستان میں، تو اتفاق کی بات ہے کہ میں کراچی چھٹی آیا ہوا تھا، تو وہ پاکستان آئے ہوئے تھے وزٹ کے اوپر. تو میں جب چھٹی نماز پڑھ کے آیا ظہر کی، تو دیکھا نفیسہ باجی کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا تو میرا تعارف ہوا کہ یہ ہیں منّے بھائی، یہ ہندوستان سے تشریف لائیں لکھنؤ سے. بس اتنی ملاقات، کوئی 10-15 منٹ یا تھوڑی زیادہ نفیسہ باجی جتنی دیر بیٹھیں وہی ملاقات رہی ہے. پر اس سے تھوڑی ملاقات میں بس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی شریف النصر اور ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جزائے خیر، ان کے جنت الفردوس میں ان کو اچھا مقام عطا فرمائے، اور انجم اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں رضیہ منّے غلام مصطفیٰ کی بھابھی بول رہی ہوں. آخری دفعہ میری ان سے اسی دن ملاقات ہوئی جس دن وہ میرے گھر آئے تھے، اور میرے گھر سے واپسی میں جاتے ہوئے راستے میں ان کے ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کے چوٹ لگی، اور اس کے بعد سے وہ بے ہوش رہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور پھر انتقال فرما گئے. میرے بہت ہی اچھے عزیز دیور تھے، اور میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے، اور بہترین انسان. ایسے انسان اب شخصیتیں اب مشکل سے ملتی ہیں. نئی جنریشن میں تو بالکل ہی ناپید ہیں، اور انہوں نے بے انتہا اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اور اپنے بیوی بچوں کا بہت خیال رکھا. ہمیشہ بہت محبت کی ان سے، اور تمام عزیز و اقارب سے بھی بہت محبت سے اور بہت دل سے ملتے تھے. بہت ہی اچھے انسان تھے. بس جتنا بھی ان کے بارے میں کہا جائے کم ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. مجھے تو اپنے سگے بھائی سے زیادہ عزیز تھے. اللہ نے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور میں ان کے ساتھ کچھ کیا کہہ سکتی ہوں. مجھ سے کوئی بات ان کے لیے نہیں نکل سکتی جان. بس تم یہ سوچ لو کہ وہ میرا بھائی نہیں بلکہ میرا سگا بھائی تھا. اگر کچھ شاید سگا بھائی بھی اتنا میرے ساتھ نہیں کر سکتے تھے جتنی انہوں نے مجھے محبت دی. اب اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا. بس اللہ میں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمیں اور تمہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. منّے بھائی کے بارے میں کیا بتائیں. منّے بھائی جن کا نام غلام مصطفیٰ خان تھا، لیکن وہ تھے ہم سب کے منّے بھائی. چھوٹے کے بھی منّے بھائی، بڑے کے بھی منّے بھائی، یعنی خاندان بھر کے سب لوگ ان کو منّے بھائی کہتے تھے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ محبت کرنا جانتے ہیں، اور کچھ لوگ محبت کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور منّے بھائی ایک ایسی شخصیت تھے، مسجد کے امام سے لے کے خاندان کے کسی بھی فرد کو اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو منّے بھائی صاحب اس کے لیے کھڑے، اس کے کام کے لیے دوڑ لیں. کسی کا کام پھنس جائے تو کہتا تھا منّے بھائی یار یہ نہیں ہو رہا ہے، اچھا میں کرا دیتا ہوں، اور وہ فوراً اس کے کام کے لیے دوڑ جاتے، چاہے وہ کوئی بچہ ہو اور چاہے کوئی بڑا ہو. عجیب و غریب محبت کرنے والی شخصیت تھی، جس کے چہرے پہ میں نے کبھی آج تک تھکن نہیں دیکھی. ہمیشہ مسکراتے ہوئے سب کا کام کرنا، بے لوث خدمت کرنا. عجیب و غریب شخصیت تھی. اور جب ایسے لوگ ہمارے بیچ سے چلے جاتے ہیں تو بہت بڑی خلا بن جاتی ہے. ایک چھوٹے سے حادثے نے منّے بھائی کو ہم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، اور ان کی کمی اٹھتے بیٹھتے مجھے محسوس ہوتی ہے.
ख़ास कर हर जुमे को वो मुझे आके नमाज के लिए ले जाते थे। क्या शख्सियत थी यार, उनके बारे में क्या कहूँ, जितना भी कहा जाए वो कम है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन तमाम उनके चाहने वाले के दिल को सुकून अता फरमाए, क्योंकि खाली मैं नहीं, हर एक को उनकी कमी बेहद महसूस होती है और ऐसी शख्सियतें दुनिया में बहुत कम होती हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। 3-4 लाइनों में आप जो हैं मुन्ने भाई के बारे में कुछ कहिए जो आपके दिल के करीब हो। ये बहुत मुश्किल काम है। मुन्ने भाई, मैं क्या बता, कुछ याद ही नहीं कि कहाँ जा कभी ऐसा हुआ हो कि मुन्ने भाई किसी काम में ना हो हमारे, और अब भी ऐसे ही लगता है कि मुन्ने भाई हैं। मुन्ने भाई का जिक्र इतना रहता है कि हमारे लिए ये अभी तक उसको एक्सेप्ट करना कि मुन्ने भाई नहीं है बहुत मुश्किल काम है। वो तो ऐसे शख्सियत थी कि जिसको मतलब जिसका बस बयान नहीं किया जा सकता, लफ्ज़ ही नहीं है उसके लिए। अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल बेमाने हैं उनकी शख्सियत को डिस्क्राइब करने के लिए। बस वो हैं हमारे साथ, इससे बढ़ के कोई बात नहीं। तो मेरा नाम ताहिर ख़ान है, मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा से बोल रहा हूँ। ये नहायत ज़्यादती है कि मुन्ने भाई के लिए कुछ कहने के लिए मुझे 1 मिनट दिया गया है, जबकि उनकी खामोश प्यार और उनकी अक़ीदत को बयान करने के लिए कई घंटे भी नाकाफ़ी हैं। सबसे पहले हमारे वालिद सत्तार ताया की बेटी की शादी में गए थे, तो वापस आकर उनसे मुन्ने मियाँ का इतना ज़िक्र सुना कि इसके बाद जब वो हज पर आए तो अंदाज़ा हुआ कि पापा जो थे नफीस फूफा जान के बाद मुन्ने भाई का इतना प्यार से ज़िक्र करते थे जिसकी कोई हद नहीं। फिर जब मैं मरियम के इलाज के लिए हिंदुस्तान गया था तो वहाँ पर हिंदू त्यौहार की वजह से ट्रेनें सब बुक थीं, उसके बावजूद भी वो पता नहीं लटक कर किस तरह से दिल्ली हमें मिलने आए थे और वहाँ आकर उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल-फिरदौस में आला मकाम अता हो। हम सब को उन जैसी खुसूसियात अता करें, आमीन। हम बम्बई में 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 17-18 साल की उम्र में हम बम्बई आ गए थे। यहाँ धर्मेंद्र को देखकर हमें लगा कि ये हमारे मुन्ने भाई धर्मेंद्र हैं। अब रहा मुन्ने भाई के बारे में, वो हमारे दूसरे सगे ताया के साहबजादे गुलाम मुस्तफ़ा थे। हम बचपन में साथ खेला करते थे। हमें याद है हाई स्कूल फाइनल एग्ज़ाम में हमारे बदले मुन्ने भाई ने एग्ज़ाम दिया था और हम पास हो गए थे। मुन्ने भाई को ख़ानदान में रिश्ते निभाने का बहुत शौक़ था। दूर दूर से रिश्तेदारों की खैरियत लेते रहते आखिर तक। अल्लाह मुन्ने भाई की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुन्ने भाई के बारे में अब क्या कहूँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, ऐसा नेक साफ दिल इंसान, दीन की राह पर यकीन रखने वाला इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे और हम सब के प्यारे मुन्ने भाई दुनिया में भी कामयाब रहे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह हम सबको मुन्ने भाई जैसा बनने की तौफीक अता फरमाए। मुन्ने भाई एक फ़रिश्ता सिफत इंसान थे जो हम सब का तमाम रिश्तेदारों को साथ लेकर चलने वाले, और इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो रिश्तेदारी को, मिलनसारी को, प्यार मोहब्बत को समझते हैं। ये सब चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
تو یقیناً منع بھائی کی جیسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا یقیناً قسمیہ طور پر کہہ رہا ہوں تم سے کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. اتنے اچھے انسان، اتنے اچھے دوست، اتنے اچھے بھائی، اتنے اچھے شوہر، اتنے اچھے باپ، اور ہر ایک سے ملنا جلنا. تو ایسی شخصیتیں تو دنیا میں کم پیدا ہوتی ہیں. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے شعر کہا گیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہمارا تو ان سے بچپن سے بڑا تعلق رہا، اور اتنے مہمان نواز، اتنے ملنسار، اتنے حسمک آدمی، ہر ایک کے کام آنا، ہر ایک سے ملنا جلنا. کوئی تقریب ہو، کہیں ہو، ان کا جانا ضروری تھا. کسی کی موت ہو جائے تو اس میں جانا پرسے کے لیے، کسی کی تقریب میں اس میں شرکت کرنا. تو اتنے ہرد لذیذ انسان تھے، اور سب سے جس سے ملتے تھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے قریبی تعلق صرف مجھ سے ہی ہے. بچپن سے ہم نے دیکھا مرد سے تو مستقل ان کو ایک اچھا انسان، اچھا بھائی، اچھا دوست ہی پایا. اور پھر مسجد کی خدمت کا انہوں نے بڑا اچھا کام سنبھال رکھا تھا. اور بس میری طرف سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. لکھنؤ سے انور خان صاحب لکھتے ہیں کہ منع بھائی ایک سچے اور ایماندار شخص تھے. وہ تقریباً روزانہ 5 منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن خیریت لینے آیا کرتے تھے، اور ان کی اس عادت اور محبت کی وجہ سے بغیر کہیں جائے باقی تمام لوگوں کی خیریت بھی دستیاب ہو جایا کرتی تھی. آج ان کی کمی بے حد محسوس ہوتی ہے. اللہ ان کے درجات بلند کریں، آمین. اس وقت مجھے صرف منع بھائی کے تعلق سے کچھ بولنا ہے، جو کہ میں نے جتنی مختصر ان سے ملاقات ہوئی میری، اور بات چیت تو کافی رہتی تھی لیکن ملاقات کم ہوئی میری ان کی. اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے وہ میرے ساتھ حج پہ بھی شاید تھے، یا بہرحال وہ باقی سب خیریت ہے. ان کو میں نے بہت اچھا نفیس انسان پایا، نہ کسی کی برائی، نہ کسی کی، بس یہ ہر وقت اچھی باتیں کرنا، اچھی یہ کرنا، مشورے دینا، نہیں بولنا، باتیں کرنا اپنے حساب سے. تو یہ رہا میرا کافی اچھا وقت ان کا. صبح ارلی ہماری ان کی بات چیت ہوتی تھی، جب سب لوگ زیادہ تر فجر پڑھ کے سو جاتے تھے تو میں آرام سے اپنا جاگ واگ کے تو ان کو میں نے کال کیا، انہوں نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا میں ذرا اس طرف آ جاؤں مارا ورنہ یہ اٹھ جائیں گے لوگ اپنے حساب سے. باقی سب خیریت ہے. اور بہترین انسان، اگر تین انسانوں کو میں دماغ میں رکھوں گا کہ بھائی وہ کیسے انسان تھے تین، تو ان میں منع بھائی ٹاپ پہ رہیں گے، یہ جو فرسٹ اور سیکنڈ کے اندر میرے حساب سے. ان کے درجات اللہ تعالیٰ بڑھائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی ان کو جگہ جنت الفردوس میں دیں. ان کے لیے کیا کہیں، بس یہی کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب کو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے. منع بھائی بھی چلے گئے، بہترین انسان تھے. کہتے ہیں نا قیامت والے دن جو ترازو ہوگا اعمال نامے کا، تو ان کا تو اخلاق کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل ان کے آسان کر دیں گے اس وقت. بہترین اخلاق، بہترین معاملات، دین کے پابند، نماز کے پابند، تہجد گزار. اتنا انہوں نے اچھی زندگی اپنی گزاری ہے. ہمیشہ خوش رہنے والے انسان، دوسروں کو خوش رکھنے والے انسان، دوسروں کی اتنی قدر، اتنا خیال رکھنا، دوسروں کو احساس ہی نہیں ہونے دینا کہ وہ کمتر ہے یا کیا ہے. تو یہ ساری جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایک انسان میں ہوتی نہیں ہیں. لیکن واحد منع بھائی ایک ایسے انسان تھے جن کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مطلب غریب پرور، اخلاق سے تو بہترین انسان ہم نے منع بھائی جیسا اب تک ہم نے دیکھا نہیں اپنے خاندان میں. تو بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کا اتنا خیال رکھنا، ہمیں کبھی احساس نہیں ہونے دیا. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بہنوئی و سالی کا کیا رشتہ ہوتا ہے. ہمیں تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا. بھائی سے زیادہ ہمیشہ کہتے تم تو میری بیٹی ہو. ہماری شادی پاکستان میں ہو گئی. واحد ہمارے میکے سے ایک شخص تھے منع بھائی، جو ہم سے ملنے کے لیے پاکستان گئے. محبت کا یہ کوئی نہیں گیا، کوئی بھائی ہمارے اور کوئی، لیکن منع بھائی واحد تھے کہ وہ کہیں کچھ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو منع بھائی موجود، کسی کی خوشی ہو منع بھائی موجود، تعزیت کے لیے اور عیادت کے لیے ہر چیز میں منع بھائی حاضر رہتے تھے، خوشیوں میں بھی غم میں بھی.
تو بس ان کے لیے سب کو دعا گو ہے ہم لوگ کہ بہترین اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات ان کے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا رہے، ٹھیک ہے نا. تو بس اب ہم لوگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا دے. اور ہم ایک لفظ میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ منّے بھائی تو ہمارا پورا میکا تھا، جیسے پورا میکا جسے کہتے ہیں. اتنا مطلب کچھ تھا ہی نہیں، جو بات کہنی ہے بس منّے بھائی سے کہنی ہے. جو بات ہماری آپا کی انہوں نے اتنی خدمت کری، اتنے خدمت گزار انسان، بہترین معاملات اللہ نے ان کے ساتھ کیے ہوں گے، ہے نا انشاءاللہ. تو بس ان کے لیے سب بہت دعا کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق تھے ہم لوگوں کے بھی اخلاق بنا دے. اور بس وہ جو لے کے چلے گئے ہم لوگوں کو، بس ہم لوگوں کی باری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے. بہت عرصے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ جب میں علی گڑھ میں تھی تو منّے بھائی سے میری پہلی ملاقات وہاں پر ہوئی تھی. منّے بھائی سے ملاقات ہوئی تو کافی ہنس مکھ تھے اور کافی بات کر رہے تھے، زندہ دل شخصیت کے مالک تھے. پھر دوسری ملاقات میری کراچی میں ہوئی تھی منّے بھائی سے، جب وہ روشن عمانی کی بیٹی کی شادی تھی حمیرہ کی، اس میں آئے تھے شرکت کے لیے اور آئے تھے. تو ہنستے بولتے ہی دیکھا ان کو، ہمیشہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر رہتی تھی. اور اس کے بعد تیسری ملاقات اب جب وہ کراچی ہی آئے تھے، اس میں روشن عمانی کے چھوٹے والے بیٹے کی شادی کے موقع پہ آئے تھے. اور اس میں قاسم بھائی، ان کی وائف نادرہ عمانی بھی تھیں اس وقت. سب لوگ آئے تھے یہ شرکت کے لیے شادی میں ہی. تو یہاں گھر پہ بھی آئے تھے نعیم ماموں کے ساتھ میں، پھر شادی میں بھی ملاقات رہی اور اس کے بعد میں انہیں کھانے پہ بھی بلایا تھا. خیر میں نے تو انہیں ہمیشہ میرے ذہن میں جو محفوظ ہے ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور زندہ دلی سے بات کرنا وہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری یادداشت میں یہی ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. جی ایم خان صاحب منّے بھائی جو کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے. منّے بھائی جیسے انسان دنیا میں بہت کم ملتے ہیں. وہ ہمیشہ ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اور منّے بھائی جیسا انسان اللہ صدیوں میں پیدا کرتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے منّے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین. منّے بھائی کے لیے کیا کہیں، ہمیشہ ہی سب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ہر کوئی کو یہ لگتا تھا کہ وہ ان سے بہت زیادہ قریب ہے. ہم لوگ کی ملاقات جب بجنور میں تھے 9th میں ہوں گے، تو ان کا آفس اسکول کے بالکل پاس تھا. تو ہم لوگ اکثر وہاں چلے جاتے تھے اور بڑی مزے کی باتیں ہوتی تھیں. کیرم کھیلتے تھے وہاں سب لوگ. تو جو ہارتا تھا وہ سب کے لیے چائے سموسے منگاتا تھا. تب سے ہم لوگوں کو سب چیز یاد ہے. اور عید کے بعد بھی وہ نماز کے بعد فوراً گھر آتے تھے تو ہمیشہ انتظار رہتا تھا. سب کا دیکھنا، خیال رکھنا، نیک کام، ہمیشہ مسجد میں نماز. تو بہت ساری کوالٹیز ان میں تھیں جو اور لوگوں کو بھی ہم لوگ کو سیکھنی چاہیے. اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. منّے بھائی ہماری بہن انجم باجی کے شوہر تھے. ہم لوگ چھوٹے سے تھے جب انجم باجی کی شادی ہوئی. ہمیں تو بچپن سے یاد ہے کہ منّے بھائی ہماری فیملی کے ممبر تھے. ہر اچھی برے وقت میں منّے بھائی سب سے پہلے ہمارے گھر آنے والے تھے. ہر عید میں، بقرعید میں پاپا امی کے پاس آنا، کوئی پریشانی ہو، کوئی بات ہو، منّے بھائی نے سب سے پہلے گھر آنا ہوتا تھا. ہر کسی کی شادی کا کارڈ لینے، گھر میں کوئی شادی ہے، کام کے لیے پوچھنے کرنے. منّے بھائی بہت ہی نیک آدمی تھے. ان کے جانے سے زندگی میں ایسا خالی پن ہو گیا ہے. ہر اوکیزن پہ لگتا ہے کہ منّے بھائی ہوتے تو آتے اس وقت. اللہ میاں ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا کرے.
اور جتنے جیسی نیکیاں انہوں نے دنیا میں سب کے ساتھ کی، اللہ میاں اس کا انہیں بہت بہت اچھا صلہ وہاں دے اپنے گھر میں انشاءاللہ، آمین۔ منّے بھائی تو واقعی میں بہت ہی عظیم انسان تھے، مطلب وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ ان کی زندگی میں سب ان کی تعریف کرتے تھے۔ میں قاسم پور میں رہتی تھی تو قاسم پور میرا انجم باجی گھر جانا آنا ہوتا تھا، وہاں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خاطر تواضع کرنے والے اور بہت کوآپریٹیو انسان تھے اور بہت محبت کے، مطلب ان کے بس ان کے الفاظ میں علاوہ محبت کے کچھ تھا ہی نہیں۔ جب بھی ملتے تھے بہت محبت سے ملتے تھے، بہت پیار سے ملتے تھے۔ ان جیسا میں کہہ رہی ہوں بس بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی ان کی جاب بھی تھی اچھا، ان کی شادی بھی مجھے یاد ہے، مطلب آج تک وہ مجھے یاد ہے جب وہ دولہا بن کے آ رہے تھے تو ایک نور تھا ان کے چہرے پر اور اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ وہ چہرہ آج تک میں بھلا نہیں پائی، بھلا نہیں سکی ان کا چہرہ آج تک۔ جب وہ بارات ان کی آ رہی تھی وہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ مطلب منّے بھائی کے بارے میں نشاط کا نام کیا لوں، میں سب کا نام لے سکتی ہوں۔ نفیس آپا جو گزر گئی اس دنیا سے، بیٹے وہ تو اتنی زیادہ محبت کرتی تھی، ان کی خالازاد بہن، تم ان کی زندگی میں ذرا ان کی تعریفیں سنتی نا تو وہ یہ کہتی تھی میں اسے فون کرتی ہوں اور وہ فون پہ وہ مجھے فون کرتا ہے تو میں اسے ڈانٹتی ہوں کہ تو نے کیوں فون کیا، تیرے پیسے خرچ ہوں گے۔ تو کہتے تھے ارے آپا تمہاری آواز سننے کے لیے فون کیا، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو بہت ہی نفیس انسان تھے اور سب سے بڑی بات یہ بیٹے اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنے ماں باپ کا نام ان کے زبان پہ آتا تھا اور بس ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ان کی خالازاد بہن ان کے پاس آئی تھی، اس کے ساتھ مل کر کے مطلب وہ اس کے ساتھ کچن میں اس کی ہیلپ کرواتے تھے۔ بہت ہی نفیس انسان تھے، اپنے سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کے ان سے محبت کرتی تھی۔ اور بیٹے ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بہت ہی پیارے بھائی، ہمارے بہنوں ہی نہیں لگتے تھے، وہ بھائی لگتے تھے ہمیں، بہت پیارے انسان تھے۔ اچھا ان کی اچھائی سب سے بڑی یہ تھی وہ خود اپنی کبھی تعریف نہیں کرتے تھے اور وہ سب کی تعریف کرتے تھے لیکن اپنی کبھی انہوں نے زندگی میں تعریف نہیں کی۔ بہت اچھے انسان تھے، ان کا نام لے دیا واقعی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بس ان کا، کیونکہ قاسم پور میں ان کے ساتھ وقت گزرا ہے اور بہت اچھا وقت گزرا ہے، بہت پیارے بھائی۔ بس ہمارے دنیا سے چلے گئے، واقعی میں بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ تو منّے بھائی کے لیے کچھ کہنا از لائک سورج کو آپ چراغ دکھا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو ویدر اینی ورڈس کین جسٹیفائی ہز پرسنالٹی اینڈ ہز کریکٹر۔ ان کا جو مجھے سب سے بڑی ایک چیز لگتی ہے، وہ آپ کسی بھی شخص سے ان کے بارے میں اگر پوچھیں گے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ وی ور ویری کلوز ٹو ہم۔ سب سے ان کا ایک پرسنل بانڈ تھا وچ از ویری ڈیفیکلٹ۔ آج کل کے دور میں آپ کسی کے کلوز ہوتے ہیں کسی کے نہیں، بٹ جس کو بھی وہ جانتے تھے ہر آدمی یہی سوچتا تھا کہ آئی ایم دا کلوزسٹ ٹو ہم، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمیشہ جب بھی میں لکھنؤ گیا تھا جاتا ہوں تو ہمیشہ وہ آتے تھے ملنے اور سب سے ہی ان کا یہ وہ رہتا تھا۔ اللہ میاں ان کو جنت میں بہترین درجہ عطا فرمائے اور یہی دعائیں ہیں ہم سب کی۔ جدہ سے ہنا خان صاحبہ لکھتی ہیں، منّے بھائی جیسی عظیم شخصیت کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ میرے لیے وہ بھائی کا مقام رکھتے تھے اور میرے والد سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ وہ میرے لیے بہت خاص تھے اور مجھے ہمیشہ بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ منّے بھائی کے بارے میں الفاظ کتنے بھی میں بولوں کم ہی پڑیں گے۔ ہی واز ویری نائس پرسن، چارمنگ پرسنالٹی اور کافی کیئرنگ نیچر کے تھے اور بہت جلدی اچانک ہی چلے گئے۔ مراد آباد آتے تھے تو ہم لوگوں کے گھر ضرور آتے تھے، ممی سے برابر ان کا رابطہ رہتا تھا اور مجھ سے بھی کافی کلوز تھے اور بہت ہی مطلب کیئرنگ ٹائپ کی پرسن تھے۔ اور ان کے ساتھ جو ایک واقعہ مجھے یاد ہے، لکھنؤ میں ایک بار ٹنڈے والے کباب کھلانے مجھے لے کر گئے تھے اپنے اسکوٹر سے، اور ایک ہی بار میں نے لائف میں وہ ٹنڈے کے کباب وہاں پر کھائے ہیں آن دا اسپاٹ۔ واقعی we all missed him a lot. He was a very nice person, gem of a person I should say. We really miss him. منّے بھائی تو مطلب خالی منّے بھائی نہیں کہہ سکتے، ان کو تو بہت ہی ہمیشہ ہر ایک کے لیے بہت ہی ہمیشہ سے بہت اسپیشل رہے ہیں اور میرے لیے تو بہت زیادہ اسپیشل ہیں، کیونکہ ابا کے بھی دوست تھے وہ، امی سے بھی دوستی تھی ان کی، اور وہ
میں جب لکھنؤ آئی تھی بالکل مجھے شادی کے بعد جب میں آئی تھی تو انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح بہن کی طرح پتہ نہیں فرینڈ کی طرح ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. اور شاید سپورٹ ورڈ اور منّے بھائی از لائک فار ایوری بڈی ناٹ لائک فار می اونلی. اٹس لائک ہمیشہ ہر ایک کے لیے انہوں نے سب کو سپورٹ کیا ہے. پھوپھی جان کے پاس ایوری ڈے کوئی اور آئے نہ آئے منّے بھائی ضرور آتے تھے, بیٹھتے تھے, نہ چائے نہ کوئی کھانا کچھ نہیں, بس منّے بھائی آئے بیٹھے اور بس یہی ان کا آنے کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ کسی کو اگر کوئی کام ہے کوئی سپورٹ چاہیے وہ چپ چاپ آ کے بیٹھتے تھے. اور ان کو دیکھتے ہی جو بھولے ہوئے بھی کام ہوتے تھے وہ سب کو یاد آ جاتے تھے کہ وہ ہاں منّے بھائی آ گئے وہ کر دیں گے. تو الحمدللہ ہمیشہ سب کے لیے وہ اویلیبل تھے. اللہ میاں ان کو بہترین جگہ دے جنت میں. منّے بھائی کے لیے وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے. وہ کہنے کو تو بہنوئی تھے ہمارے رشتے میں, مگر ایک بھائی جیسے تھے. اور میں تو اتنا جا بھی نہیں پاتا تھا, لیکن وہ ریگولر ہم لوگ خیریت لینے آتے رہتے تھے گھر پہ. اور جب سے گئے بڑا مس کرتے ہیں ہم لوگ کو, کیونکہ اکثر وہ امی کی خیریت لینے ہم لوگ کی خیریت لینے اکثر آتے ہی رہتے تھے منّے بھائی. منّے بھائی کو یاد کرتے وہ سب سے پہلے ان کی جو ہر وقت ہر کسی کے لیے مدد کی جو ان کی عادت تھی, چھوٹا بڑا جو بھی انسان وہاں پر ہو, لکھنؤ میں ہو وہ کہیں باہر ہوں, اگر منّے بھائی کو پتہ لگتا تھا کوئی آیا ہے یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو منّے بھائی ہمیشہ سب سے پہلے موجود ہوتے تھے. کبھی میں نے انہیں کسی چھوٹے بڑے سے کسی بھی تلخ انداز میں بات کرتے ہوئے اتنے سالوں میں کبھی نہیں دیکھا نہ کبھی سنا. بہترین کردار کے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور افسوس ہے کہ بہت زمانے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ٹھیک سے, لیکن پھر بھی منّے بھائی کے ساتھ جو وقت میں نے لکھنؤ میں گزارا تھا اور ان کی جو مدد اور ہر وقت ہم لوگوں کی کیئر کرتے تھے وہ بہت یاد آتی ہے. جیسا منّے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے, منّے بھائی کے اندر اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی تھی. وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے اور خاموشی سے. اور مطلب بچہ پیدا کسی کا ہو یا عقیقہ ہو, ولیمہ ہو, کسی کا انتقال ہو, ہر آدمی کی خوشی میں اور غم میں وہ شریک ہوتے تھے. اور ان کا آخری تجربہ ہمارے ساتھ یہ رہا کہ وہ عمرہ کے انہوں نے تو آدمی کا احسان مانتے تھے. اور بڑا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. آمین. To say something about Munne Bhai is like he is one of the finest person I know. And I remember کہ جب بھی لکھنؤ جاتے تھے ہم لوگ اپنے سمر ویکیشنز میں یا اینی ٹائم, تو پھوپھی جان کے گھر ہمیشہ منّے بھائی صبح آتے تھے آفس جانے سے پہلے ان سے ملنے سلام کرنے. تو اگر میں وہاں ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو, چلو تمہیں چھوڑ دیتے صبح کے پاس, وہ بھی اکیلی ہے گھر پر, تم وہیں چلی جاؤ, وہیں رک جانا جب تک شام تک. تو موسٹ آف دا ٹائم ہوتا بھی یہی تھا کہ وہ مجھے لے جاتے تھے اور پیر پر ہاؤس وہاں ڈراپ کر دیتے تھے. الحمدللہ ہی واز ویری ویری نائس پرسن. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. آمین. ہر وقت ہر کسی کے لیے ہی واز ریڈی ٹو ہیلپ. اور آئی مین دا فائنسٹ سول, ماشاء اللہ, ہی واز ویری ویری نائس پرسن. وہ دعاؤں کا تبرک بانٹا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب کے چہیتے تھے. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے خالو جان کی شفقت کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کیا, وہ آج ان کی رخصت پر آپ دیدہ ہیں اور اپنے اپنے انداز میں انہیں یاد کر رہے ہیں. کیفی بھائی کی انکل کے لیے خراج تحسین کی پیشکش واقعی قابل فخر اور قابل ستائش ہے. میں نے کافی سوچا کہ کم لفظوں میں انکل کی شخصیت کو کیسے بیان کروں. وہ بے حد محبتی اور نستعلق طبیعت کے مالک تھے. ان سے ایک بار جو کوئی ملتا ان کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو شاید انکل ہی کی جیسی شخصیت کے لیے کہا گیا ہوگا کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. میرے پیارے جی ایم خان انکل یا منّے انکل جیسا کہ بہت لوگ ان کو بلاتے تھے,
ایک بہت ہی اچھے انسان تھے، جیم آف اے پرسن، سمپلسٹی اور سادگی، اور بہت ہی زیادہ ہمبل انسان تھے، دین کے نماز کے بے انتہا پابند تھے، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو، صبح اٹھ کے چلے جاتے تھے، فجر میں جا کے اذان دیتے تھے، نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھتے تھے الحمدللہ، اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے تھے، وہ ذرا سے بھی کسی کو ضرورت ہو، کسی کو پریشانی ہو تو پہنچ جاتے تھے فوراً، خود بھلے بیمار ہوں پریشان ہوں مگر وقت نکال کے جاتے تھے اور مدد کرتے تھے سب کی. دیٹ گوز وداؤٹ ایکسیپشن، نہ صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے یا قریبی لوگوں کے لیے، اوروں کے لیے، غیروں کے لیے بھی بہت مدد کرتے تھے اور بہت خیال کرتے تھے. اور بٹ جیسا کہ زندگی ہے کہ زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. تو ویسے ہی 12 دسمبر کی صبح تھی، وہ کسی نے نہیں جانا تھا کہ انکل اب اسکوٹی سے جا رہے ہیں اپنے کام سے، وہ ان کی آخری بائک رائڈ ہوگی. اور ویسے ہی ہوا تو انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بائک سے. ہی اینڈڈ اپ ان ٹرومیٹک برین انجری، ان کو انٹراکرینیل بلیڈ ہوا جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز بڑھتے گئے اینڈ ہی کوڈ ناٹ میک اٹ. بٹ ٹل دا ویری اینڈ ہی واز اے واریر اینڈ بٹ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. جتنی زندگی لکھی تھی انکل چلے گئے. اور بس انکل کا یہی اینڈ تک رہا. مجھے کشور کی ایک لائن یاد آ رہی ہے کہ زندگی کو بہت پیار ہم نے کیا، موت سے بھی محبت نبھائیں گے ہم. تو انکل زندگی سے بھی بہت پیار کیا اور آخری وقت بھی ہنستے اور مسکراتے ہوئے چلے گئے دنیا سے. اور 21 دسمبر کا وہ دن تھا. الحمدللہ سب لوگ ان کے ساتھ تھے اس وقت. انجم آنٹی تھی، سیما اس کے بچے، ہم سوبی سب لوگ تھے الحمدللہ. انکل چلے گئے اور انکل چلے گئے مگر ان کی بیسٹ وشز ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، سب لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح. اور he'll always be in our prayers, goes without saying. اور اللہ ان کو جنت میں سب سے اونچی جگہ دے، آمین. منی بھائی کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. اس قدر تعریف کے لائق تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. بہترین شوہر تھے، بہترین داماد، بہترین بیٹے، بہترین باپ، اور ہر رشتے کو انہوں نے اس دنیا میں بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. ہر ایک کے سکھ میں دکھ میں منڈے بھائی سب سے پہلے کھڑے ملتے تھے. اس کے علاوہ لکھنؤ میں کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ضرورت ہو، منڈے بھائی کو پاس چلے جاتے تھے بے دھڑک. اور منڈے بھائی اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتے تھے. یہی اخلاق اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور وہ اس بات کے لیے پورے اترے ہوئے تھے. اس دنیا میں انہوں نے بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزاری، نماز کے ہر چیز کے بہت پابند. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان کو بہرحال اس دنیا سے جانا ہے. بٹ انکل جس طرح سے گئے اس کا افسوس زندگی بھر رہے گا. ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ نے ان کو ہم سے چھین لیا. انکل خالو جان، ان سے نفیس آدمی آسانی سے نہیں مل سکتا. میں جب چاروں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو عبادت یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے چیمپئن تھے. مطلب میں نے ان کو کبھی ان کی نماز کو قضا ہوتے ہوئے، کبھی روزہ انہوں نے نہ رکھا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز
جو مذہب کے تعلق سے فرض ہو یا سنت ہو، کوئی بھی چیز ان سے نہیں چھوٹتی تھی. ساتھ ہی ساتھ ان کا اخلاقی بلندی کا مقابلہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. مجھے یاد ہے وہ اپنی نمازیں، خاص طور سے جمعے کی نماز نانپارہ مسجد میں پڑھنے آتے تھے. تو وہاں سے جب وہ لوٹتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ابو سے ملے بنا چلے جائیں. ابو کے پاس آ کے 20-25 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھتے تھے ان سے. ابو سے بھی اتفاق سے ابو کا بھی نام جی ایم خان تھا، ان کا بھی نام جی ایم خان تھا. ایک غلام معین الدین خان تھے، ایک غلام مصطفیٰ خان تھے، بٹ دونوں میں بڑی اچھی بنتی تھی. اور ابو کے انتقال کے بعد ممی سے بھی اسی طرح وہ آ کر کے ملتے رہے. وہ ہم لوگ کے بیچ میں آج نہیں ہیں، بٹ ان کی یادیں، ان کی میموریز، ان کا اخلاق ہم لوگ کو ہمیشہ یاد رہے گا. میں تو اپنی زندگی میں ان کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازے، اور ان کی نیکیوں کے صدقے میں ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. Khalu Jan was an amazing personality. He was a beautiful soul. We all love him so much. He was always ready to help everyone, no matter who that person was. He would go out of his way to reach out to that person if that person was in need. Such a beautiful soul. Very generous and kind-hearted person. And he used to love everybody. میرے بچوں کو تو دونوں نے بہت ہی محبت کی ہے. ایک طرح سے ان کو پالا ہی ہے. اسکوٹر پہ گھمانا، ہمارے سر میں بہت درد ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ دم کرتے تھے. کوئی بھی بچہ ہو یا بڑا، کوئی بھی کچھ کہہ دیتا تھا ان کو، he would always listen to. He would never say no, I will not do. He was so lovable. I have so fond memories of him. Such a nice person who's loved by all. One and all, be it a neighbor, be it a rickshaw wala, be it anyone. Everybody loves him. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. Such a lovable soul. And I miss him so much. And I'm sure he's watching all of us from heaven, smiling at us and giving us lots and lots of duas to each one of us. We miss you, Khalu Jan, and we all love you. You'll always be there in our heart, in our mind. Always. کہتے ہیں کہ خالہ کا درجہ امی کے برابر ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے خالو جان کو ہمیشہ ایز اے فادر فگر دیکھا. الفاظ ہی کم پڑ جائیں گے اگر ہم ان کے بارے میں کچھ بولنا بھی شروع کریں. بہت سی یادیں ہیں ان کے ساتھ. جب بھی وہ بامبے آتے تھے تو 1 کپ چائے تو ہمارے ساتھ صبح مطلب فکس تھی. گھنٹی بجی نہیں کہ بالکل ہم لوگ کہتے تھے نہیں خالو جان آ گئے. اور پھر ان کا اخبار اور شیئر کرنا نیوز ادھر ادھر کی، تو بہت ہی اچھا لگتا تھا. بہت ہی خوبصورت وقت تھا. تو ان کی جو پریزنس تھی وہ اتنی پروٹیکٹیو فیلنگ دیتے تھے، اتنی محبت اور اتنی شفقت جو بھولے نہ بھلائے. اور یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں تھے بلکہ وہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم تھے. جب بھی لکھنؤ جاتے تھے ہم تو تھوڑی ہی دیر میں ان کی اسکوٹر کی آواز سے بالکل مطلب لگتا تھا اب آ گئے چائے پہ. تو اتنا مزہ آتا تھا. لیکن اب اس بار جب ہم گئے تو لکھنؤ نہیں رہا. تو ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے. آمین. ادا کیوں کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ. منع نانا جان مرحوم جو رشتے میں ہمارے حقیقی نانا جان مرحوم کے سگے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور اس رشتے کو نبھانے میں سگوں سے زیادہ سگے. خلوص، اپنائیت، محبت، ہمدردی، صلہ رحمی، سادگی، یہ وہ صفات ہیں جو ان کی حد دل عزیز شخصیت کے اہم عناصر تھے. اور ان سے ملنے والے لوگ ان کی ان صفات کے گرویدہ رہے. میرے ساتھ ذاتی طور پر نانا جان کی بے پناہ شفقتیں رہیں لکھنؤ میں، اور پھر آخری سفر نانا جان کا دہلی ہوا وفات سے کچھ عرصے قبل.
मेरी दरख्वास्त पर हमारे यहाँ क़याम किया और बेपनाह शफ़क़तों से नवाजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जब ज़मीन में किसी अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों के ज़रिए मुनादी करा देता है और फिर अहले ज़मीन उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे नज़दीक नाना की शख्सियत इस हदीस का मिस्दाक़ थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मरातिब से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई फूफा जान के लिए तो ये है, मुन्ने फूफा जान के लिए तो ये है, पूरी ज़िंदगी हमने उनको देखा और सुना कि खिदमत के मामले में पूरे ख़ानदान में बेलौस, बिल्कुल अपने पास से खर्च हो जाए तो हो जाए, किसी और से कोई तवक्कुल नहीं, सबके काम आने वाले। पूरे ख़ानदान में कोई भी लखनऊ से काम हो तो पहले मुन्ने फूफा जान से रब्ता कायम करता था। तो भाई अल्लाह पाक ने उनकी इंशाल्लाह खिदमत कबूल करी होगी डेफिनेटली, अल्लाह से तो बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह। और क्या नाम है, अब्बू से भी बहुत मोहब्बत करते थे और हमारे घर में सभी लोगों से पूछना, और ख़ास तौर से मुझे तो इतना फ़ोन करते थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, ये बात अभी भी हो रही है कि मैं गया नहीं। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया और मैं इतना नालायक हूँ कि बस अल्लाह बस रहम करे मुझ पर कि मैं जा नहीं पाया। और अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे और अल्लाह पाक भी घर के लोगों को उनको सब्र अता करे। बहुत बेहतरीन शख्सियत, बहुत कभी कोई गुस्सा नहीं, कभी किसी पर कोई किसी से बदतमीज़ी करना कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी रही माशाल्लाह। और यह है कि भाई अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए मुन्ना फूफा जान को। हमारे फूफा जान, मुन्ने फूफा जान, बहुत शानदार पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत अच्छी आदत के और बहुत खुलूस और बहुत दीनदार। उनकी जैसी आदत और उनके जैसे पर्सनालिटी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। और हम लोग यहाँ कितने साल रहे, 9-10 साल, और बच्चों से भी इतना प्यार, बड़ों से। और मैं तो उनकी भांजी हूँ तो बहुत ज़्यादा मुन्ने फूफा जान बहुत मोहब्बत करते थे। उनके साथ गुजारा टाइम इतना याद आता है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझते थे। खाना पीना, कहीं ले जाना, अपने साथ हर जगह स्कूटी पे पीछे बिठा के यहाँ छोड़ दूँ, तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ, कोई अच्छी चीज़ देखते तो ले आते। और हमेशा हर शादी में हर जगह इतना पूछते और हमेशा बुलाते अपने घर, ईद पे, बकरीद पे। इतना आना जाना मेरा रहता था अपनी फूफी के यहाँ। और फूफी जान, अंजुम फूफी जान से भी इतनी मोहब्बत, और फूफा जान भी इतने अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत अच्छे थे। अब बड़ा उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मुन्ने फूफा जान बहुत शानदार पर्सनालिटी, बस अब क्या कहें, बस अल्लाह की मर्ज़ी के सामने कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो हमेशा याद रहेंगे हमारी, हमेशा हमारी अच्छी यादों में रहेंगे। मुन्ने फूफा जान जैसे इंसान ने मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा आज तक। इतना दीनदार, इतना तहज्जुद गुजार, इतना जो है नमाजी, इतना परहेजगार इंसान, सबके काम आने वाले, सबके दूसरों का हमेशा दूसरों के काम आते थे। वो अपना मतलब अपना काम तो करते थे बहरहाल, लेकिन दूसरों का काम बहुत करते थे। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करना, किसी मतलब बेहतरीन इंसान थे भाई, मतलब दिल से कह रहा हूँ मैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ही वॉज एक्सेलेंट मैन, ही वॉज अ जेन्युइन a gem, you know, मतलब I can say a diamond। तो हमने एक डायमंड खो दिया भाई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके जो है दर्जा बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत फिरदौस में आला मकाम में दाखिल नसीब करे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुन्ने भाई बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अदा फरमाए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मोहब्बत शफ़क़त इनकिसारी, यकजा कहूँ तो जनाब GM खान साहब, जो रिश्ते में तो मेरे खालू थे, मगर मेरे वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी में वालिद का किरदार निभाया। सबके सुख दुख में काम आना और सबकी ज़रूरत में खड़े रहना ही उनकी ज़िंदगी का मकसद था। आज वो भले ही हमारे बीच मौजूद ना हो, मगर हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए।
اللہ پاک ہمارے خالو جان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پنے پھپھی جان کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ تو بھائی ہمارے بہت ہی خاص تھے۔ پھپھا جان امی ابا جان کے بہت قریب تھے اور ہمیشہ ان کے بارے میں ہمیشہ تعریف کرتے رہتے تھے ابا جان امی۔ ہمارے خاندان کے آن بان اور شان تھے، اور بس ابھی کینیڈا آنے سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، بس وہی آخری ملاقات تھی ہماری۔ اور کاشف اور نوی بھائیوں کی طرف سے بھی انہوں نے بھی بہت ان کے بارے میں تعریف بہت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ ابھی اس ویڈیو پہ نہیں ہے، بٹ ان کے بہاف پہ میں ہی بول دیتا ہوں۔ خالو جان کے لیے تو سب نے بہت کچھ کہا ہوگا، اور پھر بھی جتنا کہا ہو وہ کم ہی ہوگا۔ بہت بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے، تو خالو جان اس بات کا عملی نمونہ تھے۔ ان کے اچھے انسان ہونے کی پہچان یہ تھی کہ وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کی بھی اتنی ہی عزت کرتے تھے جن سے کسی بھی قسم کی کوئی فائدے کی امید نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے ہمیشہ سب برابر، اور ان کا کام سب سے محبت، شفقت اور عزت سے پیش آنا تھا۔ میرے نزدیک ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی خاموش طبیعت تھی، جس کی وجہ سے وہ غیر ضروری تنقید کرنے سے اور لوگوں کا دل دکھانے سے اور بہت سی دنیاوی الجھنوں سے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے۔ ان کی خاموش طبیعت ان کی طاقت اور وقار کا باعث تھی۔ خالہ جانی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اپنی آواز سنا دو، تم تو اپنے خالو جان کے کوئل ہو۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں اپنی اس بیٹی سے بات کر کر۔ انشاءاللہ اب جنت الفردوس میں خالو جان سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت یادیں ہیں زندگی بھر کی خالو جان کے ساتھ، اور یہی یادیں انہیں ہر لمحہ ہماری دعاؤں میں شامل رکھتی ہیں۔ منع خالو جان کے بارے میں مطلب کیا کہوں، بہترین انسان، بہت ہی عمدہ انسان، اخلاقی اعتبار سے مطلب بریلینٹ پرسنالٹی۔ میرے بھی منع خالو جان مطلب I would say he was a very easy-going person. Matlab someone you could relate to, and no real fuss, nothing. He would go out of his way actually to help people, yet remained very humble. So, I mean, this is a quality for me which can be praised over and over. اور مطلب he lived a very simple life. تو مطلب اپنے بچوں سے پیار، جب بھی آپ کو ان کی مطلب کسی کو ضرورت ہے تو منع خالو جان was always there. میرا انٹریکشن ان کے ساتھ مطلب 2-3 اس پہ آف کورس جب پچھلی دفعہ آئے تو کافی اچھا ٹائم گزرا ان کے ساتھ۔ تو بس خالو جان وی مس یو ڈیئرلی، انشاءاللہ may Allah elevate your status and grant you the highest place in Jannah انشاءاللہ۔ منع خالو جان ہمارے بہت بہترین انسان تھے، سب کے ساتھ بہت اچھا تھا ان کا رویہ، سب سے بہت محبت کرتے تھے، شفقت سے پیش آتے تھے، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ سب سے بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ کبھی کسی کا برا نہ چاہا انہوں نے، نہ کبھی کسی کی برائی کی، کسی کے پیٹھ پیچھے کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے کام سے کام مطلب رکھتے تھے، کسی کو کوئی مدد چاہیے فوراً پیش کرتے تھے اپنے آپ کو۔ بس یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان کی درجات بلند کرے انشاءاللہ۔ ہمارے بیچ اب وہ نہیں رہے، لیکن ہمیں ہمیشہ ان کی کمی تو محسوس رہے گی۔ اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، آمین۔ میں مریم خالد اپنی اماں اور اپنے ابا کی طرف سے منع نانا کے لیے بول رہی ہوں۔ اماں اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی ان سے بے انتہا محبت کرنے والے منع نانا۔ ہم سب کو بہت عزیز تھے نانا، اور ہمیشہ ہمارے لیے ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے تھے۔ ان کی دعاؤں میں بہت اثر تھا اور بہت یاد آتی ہے ان کی ہم سب کو۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ نانا کے بارے میں بات کرنا آڈیو پر یا کسی بھی چیز پر کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوگا، اور ول نیور ڈو جسٹس ٹو دا پرسن ہی واز۔ ان کی امپورٹنس ہماری لائف میں کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی، ہم بس انہیں کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے تھے، بیکاز ہی واز آلویز دیر فار اس۔ اور کسی کا بھی کوئی بھی کام ہو، اینی ٹائم آف دا ڈے آپ بس انہیں کال کریں، وہ بس بھاگتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔ ان کی ایبسنس نے لائف میں اتنی بڑی اسپیس کریٹ کر دیا کہ وہ لائک اب کبھی فل نہیں ہو سکتی۔
دبئی سے نبیہہ لکھتی ہے، راجو آپ دنیا کے سب سے اچھے نانا تھے اور آپ کی کمی ہر روز محسوس ہوتی ہے۔ اب جنت میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ساتھ میں ربڑی روٹی کھائیں گے انشاءاللہ۔ لو یو۔ دادا نانا تو سبھی لوگوں کے اچھے ہوتے ہیں، بٹ میرے نانا کچھ خاص تھے۔ وہ میرے ایک بہت اچھے دوست تھے، ایک گائیڈ کی طرح ہمیشہ انہوں نے مجھے صحیح راستے پر چلنا سکھایا ہے۔ اور میں جو بھی کچھ زندگی میں کر پایا ہوں آج تک یا کر رہا ہوں، اس کا آدھے سے زیادہ کریڈٹ تو نانا کو ہی جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایونٹ ہو اسکول میں یا کوئی گیم ہو یا کوئی میچ ہو، سب میں نانا ہی مجھے لے کر گئے ہیں۔ یہاں تک پیرنٹس والی میٹنگ میں بھی نانا ہی جاتے تھے، اور ہمیشہ سے انہوں نے مجھے صحیح صلاح دی ہے اور صحیح گائیڈ کیا ہے ہر چیز کو لے کے، اور اسلامک طریقے سے بھی لوگوں کے ساتھ ملنا رہنا اور کیسے سب سے بات کرنی ہے، سب کچھ نانا نے ہی سکھایا ہے۔ اور اسلامک ٹیچنگز اور جتنی بھی نمازیں ہیں سب کچھ میں نانا سے ہی سیکھا ہوں۔ اور صبح 5:30 بجے وہ ٹریننگ میں مجھے لے کے جاتے تھے اور 2 گھنٹہ وہیں پہ کھڑے رہتے تھے، اور ہمیشہ مجھے بتاتے تھے میں کیسے امپروو کر سکتا ہوں اور کیسے اور اچھے سے کھیل سکتا ہوں، اور ہمیشہ مجھے گائیڈ کرتے آئے ہیں۔ نانا کی بہت یاد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ My Nana was the greatest and the best grandfather in the whole world. وہ میرا بہت دھیان رکھتے تھے اور میری ساری خواہشوں کو پورا کرتے تھے، چاہے دن ہو یا رات، بس اپنا اسکوٹر نکال کے چل دیتے تھے اور میرے لیے وہ سب کچھ لاتے تھے جو بھی میں کہتی تھی۔ کبھی انہوں نے ٹائم نہیں دیکھا یا منع نہیں کیا ہمیں، اور مجھے بہت کچھ سکھایا دین اور دنیا میں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور جب یہاں آتی ہوں دبئی میں تو لگتا ہے کہ بس وہ وہیں گھر پہ ہیں، ویٹ کر رہے ہیں ہمارے آنے کا، پر جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہی نہیں۔ ہمیشہ ایسا لگتا ہے ڈور سے کہ وہ آئیں گے کبھی اور کہیں گے ہاں بھائی سمرا کیا چاہیے آپ کو، تو ان کی بہت یاد آتی ہے ہمیں۔ اور ہمیشہ کہتے تھے کہ ابھی میں ہوں تو کر دیتا ہوں، اس کے بعد کون کرے گا، جو کہ سچ تھا۔ آئی مس یو لاٹ نانا۔ اللہ تعالیٰ مقبور اور مرحوم خالو جان غلام مصطفیٰ خان صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کریں اور وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، آمین۔ یہ گھر میرا گلشن ہے، گلشن کا خدا حافظ، اللہ نگہبان نشے من کا خدا حافظ۔